بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممتاز آسٹریلین اخبار نویس گڈیون نے لکھا ہے. وہ تلفظ میں غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں. میں تو زیادہ ان اسپورٹس رائٹر سے اور کھلاڑیوں کے ناموں سے زیادہ واقف نہیں ہوں. اس نے لکھا ہے جیل میں رکھ کر پاکستانی حکومت عمران خان کو عوامی ذہنوں سے نکالنا چاہتی ہے. اخبار نویس کو مغالطہ ہوا. دلیل اس کی یہ ہے کہ 92 کے ورلڈ کپ کی جو تاریخی فتح ہے اس میں سے عمران خان کو نکال دیا گیا. عمران خان کو نکالنا اس میں سے تو ایسے ہی ہے جیسے ہیر رانجھے کے قصے میں سے رانجھے کو نکال دیا جائے. یہ بھی کہا کہ اس کے انتخاب میں نشان چھین لیا اور یہ کیا وہ کیا فلاں کیا. تو بڑی زیادتی کی بات ہے. وہ اخبار نویس کو بڑا مغالطہ ہوا ہے. جو آدمی ایک بار کسی قوم کے دلوں اور دماغوں میں بس جائے اسے نکالا نہیں جا سکتا. قائد اعظم کو نکالنے کے لیے کیسے کیسے شہ دماغ بروئے کار آئے تھے. ابوالکلام عطا اللہ شاہ بخاری. اور یہ تو وہ لوگ تھے جو محاسن رکھتے تھے. یہ ایسے لوگ تو نہیں تھے. مولانا حسین احمد مدنی اور علامہ مشرقی اور جی ایم سید اور عبدالغفار خان، انہوں نے جیلیں کاٹی تھی، انہوں نے دکھ سہے تھے، زخم اٹھائے تھے، مگر ان کا موقف جو ہے وہ رائے عامہ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. عمران خان کو کون سے حریف ملے ہیں؟ اس پہ آوازیں کر سکتے ہیں، اس پہ الزام لگا سکتے ہیں، کنفیوژن پھیلا سکتے ہیں. اس کو دلوں اور دماغوں سے نکالا کیسے جا سکتا ہے؟ نہ صرف وہ زندہ ہے دلوں اور دماغوں میں بلکہ دمک رہا ہے اور جگمگا رہا ہے اور اسی طرح جگمگاتا رہے گا حتیٰ کہ وہ دن آئے گا جس طرح شیخ مجیب الرحمن کو اقتدار سونپنا پڑا، بھٹو کو اقتدار سونپنا پڑا. بھائی تاریخ کا ایک فیصلہ ہوتا ہے. ایک خاص سمت میں تاریخ حالات کا دھارا بہہ رہا ہوتا ہے. دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام کی کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے تو فیصلہ صادر ہونا چاہتا. فرق یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں تو بھارتی فوج شامل تھی. ہماری حماقتیں تو سب سے بڑھ کر تو خیر ہماری حماقتیں تھی. روس کی مدد اسے حاصل تھی. امریکہ یہی چاہتا تھا. چین نے چپ ساتھ لی تھی. وہ 71 کا چین تھا، آج کا چین نہیں تھا. آج کا چین آپ کے پشت پہ کھڑا ہے. اب کوئی جنگ نہیں ہوگی. اب وہ صورتحال نہیں ہے. وہ جو اس نے کہا تھا نا ہو چی من نے، ویتنام کے ہیرو نے، فیض صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ایک نظم کی شکل میں. اب کوئی جنگ نہ ہوگی نہ کوئی شاہ سوار، صبح دم موت کی وادی کو روانہ ہوگا. کیسی پیشین گئی ان کی ٹھیک ہوئی. ویتنام اب پھولتی پھلتی سرزمین ہے اور کوئی اس پہ میلی آنکھ نہیں ڈال سکتا. لیڈر اور قومیں اسی طرح کے امتحانوں سے گزرتی ہیں. پاکستان بھی گزر رہا ہے. پاکستان بھی ایک دن اس کے زخم بھی مندمل ہو گئے. یہ بھی پھلے پھولے گا، یہ بھی نجات پائے گا. یہ جو تجزیے آپ سنتے اور پڑھتے ہیں میں بھی سنتا اور پڑھتا ہوں. میرا بھی ویسے ہی ایک ذہن ہے معمولی سا، لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. میں نے ان سے 96 میں بھی اتفاق نہیں کیا تھا کہ عمران خان کبھی اقتدار میں نہیں آئے گا. اندازہ میرے بھی بات غلط ہو سکتے ہیں، ہوئے ہیں، ہو سکتے کیا مطلب ہے. اور یہ جب ایک آدمی بھی نہیں مان رہا تھا، جنیجو کی برطرفی کے بعد سمجھ رہے تھے کہ سیاہ طویل رات مسلط ہو گئی ہے، تو یہ خاکسار نہیں لکھا تھا. ریکارڈ میں موجود ہے، کسی دن آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا کہ ضیاء کا دور ختم ہوا. بہت سے لوگ مجھ پہ ہنسے تھے. میں ان کے نام آپ کو بتاؤں مجھے اچھا نہیں لگتا ویسے، تو آپ حیران ہوں گے کیونکہ ایسی بچگانہ باتیں کرتے ہو. اور بھائی کرائیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. اقبال نے کہا مثلاً، دیکھیے آج کچھ تاریخی حوالے سے زیادہ گفتگو کرتے ہیں. مثلاً اقبال نے تو 38 میں تو وہ فوت ہو گئے، اور اس سے کئی برس پہلے انہوں نے کہا فرنگ رہ گزرے سیل بے پناہ میں ہے. پھر کیا ہوا؟ جس سلطنت پر سورج غروب نہ ہوتا تھا وہ اب ایک جزیرے میں سمٹ گیا ہے اور اسے امریکہ کا پوڈل کہا جاتا ہے. اب پوڈل کا ترجمہ نہیں کیا جائے تو اچھا ہے، آدھی رات کا وقت ہے. دوسری عالمگیر جنگ تو ان کی وفات کے بعد شروع ہوئی نا. اور بہت پہلے کب انہوں نے کہا تھا
چین پہ غلامی مسلط تھی اور وہ کہہ رہے تھے ہمالا کے چشمے ابلنے لگے، گراں خواب چین ہی سنبھلنے لگے۔ موزدنگ تو تھا نہیں اس وقت، نام نہیں اس کا ذکر کیا کہیں علامہ نے یا اس عہد کے لکھنے والوں نے۔ ڈاکٹر سنیات سن تھے، اپنی جگہ ان میں بعض خوبیاں بھی تھیں، لیکن غلامی تھی۔ مگر انہوں نے کہا کہ مشرق سے ابھرتے ہوئے کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یہ تو وہ مصرع ہے، جو شعر ہے، جو انہیں بھی یاد ہے، اپنے سینیٹر صاحب جو ہیں مشاہد حسین صاحب، اور اس سے بہت پہلے کب انہوں نے کہا، پاکستان بننے کی خبر انہوں نے کب دی؟ آب روان کبیر اسپین کے سفر پہ تھے، اس کی بڑی دلگداز نظمیں یاد آنے لگی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس وقت سنا تو نہیں سکتا۔ وہ ایک دریا کے کنارے جو انہوں نے وہ نظم لکھی، اس کا خیال شاید وہاں اترا ہوگا، وہ تو متشکل ہونے میں تو وقت لگتا ہے، ڈھلنے میں مصروں کو۔ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب، اور عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا وہ زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ گرا صرف دانش سے نہیں کھلتی، دانش سے ہی کھلتی ہے، لیکن جب کوئی چیز ایک ولولہ بن کر ایک عشق کی طرح سوار ہو جاتی ہے تو پھر اسے اپنے انجام کو پہنچنا ہوتا ہے۔ وہ کیا ان کا شعر ہے اقبال کا کہ میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد۔ اور 1930 میں انہوں نے کہا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، دو سلطنتیں قائم، دو مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہوئی، دو ہی قائم ہوئی نا، وہ تو بر صغیر میں جذبات کا غلبہ ہو گیا، اور اس وقت یہ محسوس نہیں کہ سمجھا نہیں گیا، اس بات کو ادراک نہیں کیا گیا کہ دو الگ ملک ہونے چاہیے۔ اور اب بھی بنگلہ دیش کے بارے میں جو یہ بچگانہ خواب بعض لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ مشرقی پاکستان ہو جائے، نہیں، مشرقی پاکستان کیوں ہو، ہمارے بھائی ہیں، آزادی سے پھلے پھولیں، اور پرواز کی سمت اگر ایک ہی ہو تو اس میں کیا ہے کہ وہ پھلے پھولیں اور اپنی آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے کریں، اور ہم جو مدد ان کی کر سکتے ہیں، اور سب سے بڑی مدد تو یہی ہے کہ مثبت انداز فکر ہو اور دعا و کوشش ہو، اپنی آرزو ہو ہماری کہ وہ پھلے پھولیں۔ دیکھیے پوری تاریخ بتاتی ہے کہ جب کوئی ہستیاں دلوں اور دماغوں پہ چھا جاتی ہیں تو رخصت نہیں ہو سکتے۔ ان کی زندگی کے کئی قرینے ہیں، وہ تو خیر ایک ذرا پیچیدہ موضوع ہے، مگر وہی بار بار میں دہراتا ہوں ڈاکٹر خورشید رضوی کا شعر، کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد، اس گلی میں دوسری جانب کوئی رستہ نہیں۔ دیکھیے وہ کب تو 1992 کا تو جتائی خان نے تھا، اسے لوح زمان سے کھرچا کیسے جا سکتا ہے۔ اس کی ٹیم کا کوئی کھلاڑی میں ان میں سے بعض سے ملا ہوں، 3-4 سے تو ملا ہوں، بڑے لمبے گپ شپ ہوئی بعد کے زمانوں میں جب موقع ملا اتفاق سے۔ کسی ایک کھلاڑی کو یہ تصور تک نہیں تھا جیت سکتا، کسی ایک کرکٹ مبصر کو یقین تھا، 6 ارب دنیا کی آبادی تھی، اس میں کرکٹ دیکھنے والے فرض کیجئے 1 ارب ہوں تو 1 ارب میں سے ایک کو بھی یقین نہیں تھا۔ جب عمران خان کو یقین تھا تو وہ جیت گیا، وہ عمران خان نہیں جیتا، وہ اللہ کو منظور یہی تھا۔ دیکھیے مجھے تو تفصیل سے بتایا، اپنی کتاب میں بھی لکھا، کئی بار اس کا یعنی تجزیے کے طور پر ذکر ہوا، واقعہ تو ایک ہی ہوتا ہے، بعض اوقات اس کی تفصیل پوچھنی پڑتی ہے تاکہ حافظے میں رہے، کہیں اس سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا پڑے، لکھنا پڑے، بات کرنی پڑے۔ یہ دائیں کندھے کی ہڈی میں خان صاحب کے دراڑ تھی جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، ہلکی سی تھی، اس کو ہیئر فریکچر کہتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا 6 ہفتے تک تو آپ گیند کو چھو بھی نہیں سکتے، آپ میدان میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ مریض نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا اس درد کو روکا جا سکتا ہے اتنی دیر کے لیے کہ میں ایک میچ کھیل سکوں؟ انہوں نے کہا درد تو روکا جا سکتا ہے لیکن بڑا خوفناک ہوگا، تباہ کن ہوگا، اور 6 مہینے اس کا علاج کرانا پڑا۔ اس وقت انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا،
میں کیسا جیتا؟ او بھائی اس میں ظاہر ہے انضمام الحق کا کنٹریبیوشن تھا، وسیم اکرم کا بھی تھا، جاوید میاں داد کا بھی تھا، اور شاید کچھ نام میں بھول گیا ہوں، لیکن وہ امید کس نے پیدا کی، وہ عزم کس نے پیدا کیا، وہ حکمت عملی کس نے پیدا کی، وہ یقین سے پورا ماحول کس نے جگمگا دیا تھا؟ دیکھیے جب کوئی پرعزم آدمی تاریخ کے مطلب پہ نمودار ہوتا ہے اور وہ تہیہ کر لیتا ہے تو کھیل کو انجام تک پہنچائے بغیر نہیں رہتا۔ خان صاحب تو ہمارے عہد کے آدمی ہیں، کھلاڑی ہیں، ایک سیاستدان ہیں، خامیاں بھی ان میں ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ سے چھوٹا سا عرض کرتا ہوں۔ ہم تاریخ کے نادر و نایاب ہیروز سے، خاص طور پہ قرون اولیٰ کے ہیروز سے ان کا موازنہ نہیں کرتے، یہ تو گستاخی ہوگی نا ان کا، اس زمانے کے لوگوں سے موازنہ کیا جائے۔ اپنی جگہ وہ کتنے ہی اہم ہوں۔ جنگ یرموک جو ہے وہ رومی سلطنت کی 1000 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا زخم تھا۔ اب ایک چند برس پہلے انہوں نے ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ 1000 سال کی تاریخ، پورا یورپ کہاں تک آرمینیا تک پھیلا ہوا، ادھر شام سے لے کے آرمینیا تک پھیلا، ذرا کبھی نقشے پر اسے دیکھیے تو صحیح گلوب پر۔ مسلمان کتنے تھے؟ زیادہ سے زیادہ تعداد 40,000 بتائی جاتی ہے۔ نہ رسد کا کوئی سلسلہ اس طرح کا، خواتین ساتھ، بچے ساتھ، وردی نہیں، جنگوں کا ویسا تجربہ، 1000 سال کا تجربہ کہاں اور چند برس کا تجربہ کہاں۔ تو ایک مسلمان مجاہد نے کہا رومی کتنے زیادہ ہیں اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ تو سپہ سالار کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا اور اس نے کہا چپ رہ، میرے گھوڑے کے سم ٹھیک ہوتے تو خواہش سے دگنی فوج لے آتے۔ یہ یقین کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ یقین قدرت کاملہ پیدا کرتی ہے دلوں میں۔ شہباز شریف تو واشنگٹن میں پڑے ہیں کہ نگاہ التفات عطا ہو ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس خپتی کی، اور ان کے چہرے پہ کیا لکھا ہے؟ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کمی ہوئی، کوسوں اس کی اور گئے اور سجدہ ہر گام کیا۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ خیر میر صاحب تو مبتلا تھے، شہباز شریف مبتلا نہیں ہے، ملتجی ہیں۔ میر صاحب کا ہی کا شعر ہے، رات ہم بھی تیری محفل میں کھڑے تھے چپکے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ مجھے آپ بتائیے یہ دستے سوال دراز کرنے کے سوا کیا ہے؟ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں، اس اعلان کو دہراتے بھی رہتے ہیں، مل کر لوٹ آتے ہیں تو آئندہ ملاقات کی تمنا میں وقت گزارتے ہیں، دست شفقت کی آرزو پالتے رہتے ہیں۔ بعض اذان تباً یتیم ہوتے ہیں، بعض اذان تباً فاتح ہوتے ہیں۔ فرانسیسی مفکر اور فلسفی فرانسس فینن نے کہا تھا غلام اپنے آقا کے ذہن سے سوچتا ہے۔ اسی لیے تو ان کے لیے نوبل انعام تجویز کیا۔ اس آدمی کو، اس سستے آدمی کو نوبل انعام مل سکتا ہے؟ نہ ملا ہے، نہ ملے گا۔ کوئی رابندر ناتھ ٹیگور ہے وہ، اس کو کیسے انعام ملے گا؟ کوئی کوئلو پائلو ہے، پائلو کوئلو ساری، ہمیشہ اس کے نام میں مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کے حصے میں خلق خدا کی، مورخ کی اور خدا کی پھٹکار آئے گی ہر اس شخص کے حصے میں جو خلق خدا پہ ظلم کرے گا۔ پھٹکار پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے؟ شریف مکہ اور اس کی اولاد پہ اور آج تک پڑ رہی ہے، اور نمونہ عبرت بنا کے اللہ نے انہیں رکھا ہے۔ اقبال نے کہا تھا اس وقت کوئی یہ تصور نہیں تھا جو آج کا مشرق وسطی، اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اسرائیل تو قائم ہی نہیں ہوا تھا، مگر یہ کہا ان کا انجام بڑا ہے، اور یہ کہا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دلق اویس و چادر زہرا۔
خلق خدا کے لہو پر، خون پر پلنے والوں کے بارے میں اقبال کیا کہتے ہیں؟ کل میکدے میں ایک رند زیرک نے کہا ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا، تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے، کس کی اریانی نے بخشی ہے اسے زریں قبا، اس کے آب لالا گوں کی خون دہقاں سے کشید، تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا، اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی، دینے والا کون ہے مرد غریب و بے نوا، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، کوئی مانے یا نہ مارے میر سلطان سب گدا، یہ گدا ہیں گدا۔ خوددار لوگ اور ہوتے ہیں، جن کی قسمت میں، جن کی تقدیر میں کامیابیاں لکھی ہوتی ہیں وہ اور ہوتے ہیں۔ میر صاحبی کا شعر ہے، آگے کسو کہ کیا کریں دستے تماں دراز، وہ ہاتھ سو گیا سرانے دھرے دھرے۔ جس نے تاریخ پہ اپنا نام رقم کرنا ہوتا ہے اس کے پاس دستے سوال ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تما ہے جو ان لوگوں کو کھینچے لیے پھرتی ہے، تما ہے جو ریشمی ملبوس پہناتی ہے، اور آدمی کو اس کی تقدیر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ عمران خان کا معاملہ مختلف ہے، اسے غالب نے بیان کیا ہے، ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جیسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ یہ ذاتی وصف نہیں ہوتا، یہ عطا و بخشش ہے۔ کوئی اعصاب اور کوئی دل فولاد کے بنے ہوئے نہیں ہوتے، بس جسے پروردگار دے، جسے توفیق عرضہ کرے۔ 5000 کی سپاہ تھی، وہ شاہی محافظوں کا دستہ تھا، رائل گارڈ جسے کہا جاتا ہے۔ وہ لوٹ رہے تھے علیپ ارسلان بغداد سے، اور رومی بادشاہ آ گیا 2 لاکھ کی فوج لے کے، اسے ایسی شکست دی کہ آج تک اس کی تشریح کرتے ہوئے مورخ جو ہیں وہ حیران ہوتے ہیں۔ پھر خیرات میں سلطنت واپس کر دی، زاد رات آ کیا، دست شفقت رکھا۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ رقم کرتے ہیں۔ یہ نواز شریفوں اور شہباز شریفوں اور آصف علی زرداریوں اور بلاول بھٹوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ محترمہ مریم نواز کے بس کی بات نہیں ہے۔ اپنی وجاہت کے لیے انہیں 11 یا 12 یا 13 ارب کا طیارہ چاہیے۔ ان کی ترجمان کہتی ہیں، جو کبھی ان کے والد کو راک ایجنٹ کہا کرتی تھیں، یہ جہاز تو پنجاب ایئر لائن کے لیے خریدا ہے۔ مفتاح اسماعیل نے پوچھا، مفتاح صاحب بھی اپنی سادگی میں کیسا کیسا سوال پیدا کرتے ہیں، ایسے بچوں کی طرح معصوم چہرے کے ساتھ، انہوں نے پوچھا کون سی پنجاب ایئر لائن، اس کا ہیڈ آفس کہاں ہے، اس کا دفتر کہاں ہے، اس کی رجسٹریشن کہاں ہے، اس کا عملہ کہاں ہے، اس کا انتظامی سربراہ کہاں ہے؟ اور پھر خلاف معمول وہ اس طرح کے بات کہتے تو نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ایک کے بعد دوسرے اخبار نویس نے واضح کیا ہے، ان اخبار نویسوں نے جو تحقیق کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایئر لائن کے بعد تو یہ جہاز ہوتا ہی نہیں، اس میں تو 18-20 سیٹیں ہوتی ہیں اور بستر لگا ہوتا ہے اور آسائش ہوتی ہے جو میکسیمم ہو سکتی ہے۔ یہ تو چند کھرب پتیوں کے پاس ہے، شہزادوں کے پاس ہے، بادشاہوں کے پاس ہے، وہ کھرب پتی کمپنیاں جو اربوں ڈالر میں کھرب پتی جو دنیا بھر میں جن کا کاروبار ہے۔ تو جہاز پہلے دفتر بنایا، پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے، پھر دفتر بنایا جاتا ہے، پھر اس کا عملہ رکھا جاتا ہے، پھر جہاز خریدے جاتے ہیں۔ اب یہ جہاز جو ہے یہ ان کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ یہ وہ چیز ہے جو جیسے کہتے ہیں نہ اگلی جا سکتی ہے نہ نگلی جا سکتی ہے۔ نواز شریف، یہ ان کا اس خاندان کا جو شعار ہے۔ نواز شریف صاحب کوئٹہ میں تھے، اکبر بگٹی جیسا میزبان، وزیر اعلیٰ اکبر بگٹی تھے، 88 کی بات۔ تو وہ اپنا اکبر بگٹی صاحب سے بہت ملاقات رہی، بہت ہی اعلیٰ میزبان تھے، انہیں ناشتے میں سجی کھلاتے اور طرح طرح کے پکوان، وہ تو بہت عام آدمی کے لیے اتنا اہتمام کرتے تھے۔ وہ نواز شریف صاحب نے کسی سے پوچھا، پائے ہیں؟ بعد میں تو چھوڑ دیے تھے، وہ پرابلم ہو گیا تھا کچھ، ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا۔
انہوں نے کہا نہیں ہے، انہوں نے کہا وہیں جا کے کام و دہن کی توازے کریں گے لاہور میں۔ اسلام آباد میں ہوتے تھے جب بطور وزیر اعظم کے 40 کلو گوشت پکتا تھا، کہتے تھے کاریڈور تنگ ہے، پرائم منسٹر ہے اس کے تنگ کریں، پردے ٹھیک نہیں، باورچی ٹھیک نہیں، فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے، فلاں چیز ٹھیک نہیں ہے۔ لاہور سے کھانا آتا تھا، حتیٰ کہ افطار کا سامان آتا تھا، ہریسا پائے۔ اوسلو میں میرے ایک ذاتی دوست ہیں، میں ایک دفعہ جانے کا وہاں اتفاق ہوا، ایک ریستوران کے مالک ہیں، بہت اچھا ریستوران، بہت شاندار کھانا ہوتا ہے۔ اور نواز شریف صاحب وہاں گئے، انہوں نے خوش طبع آدمی ہیں، اچھے میزبان ہیں، انہیں کھانے کی دعوت دی۔ مجھ جیسے کو دے سکتے ہیں تو انہیں تو ضرور، ظاہر ہے زیادہ زیبا تھا، زیادہ یعنی قابل فہم ہے، انہیں وہ کھانا پسند آ گیا۔ روس جا رہے تھے، کہا میرے سامان میں اپنے وہ باندھ کے ساتھ لے گئے، اور ظاہر ہے ایک آدمی کا کھانا تو نہیں لے کے گئے۔ استنبول کے قصوں کا کبابوں کا قصہ معلوم ہے، وہ بات دراز ہو جائے گی، ورنہ وہ آپ کو تفصیل سے سنا دیتا۔ ہاں جی، ان کبابوں کے لیے کتنی انہوں نے تگودے کی، اس نے میزبان نے، میزبانی کا تو حق کا تاکہ آخر ترک تھا، لیکن دیوار پہ تصویر نہیں لگائی جہاں اور لوگوں کی لگائی، اور وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سرکاری اخبار نویس کو اپنے ساتھ لے گئے، وہ اسلام آباد تک اسے آنا تھا، واپس جانا تھا، وہ ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے نواز شریف صاحب مری لے گئے۔ اس نے کہا بڑی پریشانی سے، بہت ینگ آدمی تھا، اب تو سیزنڈ آدمی ہے، جہاں دیدہ اخبار نویس ہے، اس نے کہا میرے پاس تو شب خوابی کا لباس ہی نہیں ہے، رات کو سونے کے کپڑے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہیلی کاپٹر سے منگوا لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی بر صغیر کی ہڈیوں تک اتری ہوئی بھوک ہے، احساس عدم تحفظ ہے، احساس کمتری ہے، اس کا علاج کرانا پڑتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جہازوں سے اور ریشمی ملبوسوں سے 200-250 سوٹ ہیں نواز شریف صاحب کے پاس، 200-250 میں بالکل کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، اور بہت سے واقعات اور بھی مجھے معلوم ہیں، کبھی توفیق ملے تو لکھ بھی دوں گا بعض چیزیں، جتنی لکھنے کی ہیں، ہر چیز تو نہیں لکھی جا سکتی۔ 11 روپے کے طیارے سے کیا ہوگا؟ یہ ماہرین نفسیات کہتے ہیں یہ جو الجھے ہوئے ذہن ہوتے ہیں نا، جو اپنا سینتھیسس نہیں کر سکتے، جو خود کو نہیں سمجھ سکتے، اپنے آپ کو پا نہیں سکتے، یہ ان کا شیوہ ہوتا ہے۔ جو بہت امیر لوگ ہیں وہ 5-7 سوٹ رکھتے ہیں، 8-10، اس سے زیادہ کیا۔ اچھا، ایک سوال بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں، زرداری صاحب کیا ہوا؟ عمران خان پہ گولہ باری کیوں شروع کر دی؟ ارے بھائی، سامنے کی بات ہے، اقتدار کی بھوک میں حکومت چھن گئی تو کروں گا کیا، جاؤں گا کہاں؟ ایک برس میں مغربی اخبارات میں، یعنی فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا، امریکہ، 900 آرٹیکل ان کے کرپشن پہ چھپے تھے۔ دنیا بھر کے بعد بی بی سی نے فلمیں بھی بنائیں، ان پہ بھی بنائیں، ان پہ بھی بنائیں، ان کی کرپشن پہ، اور اس طرح کے واقعات بھی ہوئے۔ کسی اخبار نے لکھا کہ ان سے ہاتھ ملایا زرداری صاحب نے برطانوی وزیر اعظم سے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں گن لے۔ دونوں جو معززین ہیں وہ دنیا بھر کے کئی تعلیمی اداروں میں کرپشن کے کاریگروں کے طور پہ پڑھائے جاتے ہیں۔ زرداری خاندان کے پاس 70 ایکڑ زمین تھی، شریف خاندان کے پاس 5-10، وہ اس کی تصویر بھی چھپتی رہتی ہے کہ ایک ورکشاپ تھی، کھرب روپے کہاں سے آ گئے۔ بیہائنڈ ایوری فارچون از اے کرائم، ایک کرائم نہیں، کرائم کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ اب یہ 1000 بار کہی گئی کہانیاں ہیں، اب اس کو دہرائیں کیا؟ وہ حافظ شیراز نے کہا تھا، بارہا گفتم و بار دگر میں گفتم۔ مجھے ان لوگوں پہ بہت حیرت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مظاہرے ختم ہونے سے پی ٹی آئی کو زخم لگا ہے، ایسا جو منتقل نہیں ہو سکتا، بڑی مایوسی پھیلی گئی۔ مایوسی تو آپ پھیلا رہے ہیں بھائی، سرمایہ تو تاجر کا محفوظ ہے، ایک آدمی کا سرمایہ محفوظ ہے، زمین وہیں پڑی ہے، یالہ بارش سے فصل خراب ہو گئی، کسی نے اپیل ہی نہیں کی تھی دھرنوں کی۔ وہ جذبہ اور ولولہ اور آرزو تو وہیں ہے، اور آرزو تو نہیں مرتی، اس طرح کی آرزو
وہ اور آرزویں ہوتی ہیں جو مر جاتی. پھر کوئی حادثہ ہوگا، پھر کوئی حماقت کریں گے، پھر لوگ بے چین ہو کر نکلیں گے اور اس ولولے کے ساتھ نکلیں گے کہ ایک نظام کہنہ کی بساط لپیٹ دیں. جو شاخ نازک پہ آشیانہ، یہ اس نظام کہنہ کی موت کا وقت آ چکا ہے. ہم دن نہیں بتا سکتے، یہ قدرت کے بھید ہیں، لیکن اس نظام کی موت کا وقت تو آ چکا ہے. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، کیا وہ پائیدار ہو سکتا ہے؟ وہ شاخ ہی اس آشیانے کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہے. ذہنی طور پر یہ اپاہج لوگ ہیں. یہ ملک کو امن نہیں دے سکتے، فروغ پذیر معیشت نہیں دے سکتے، مستحکم عدالتی اور سیاسی اور ٹیکس کا نظام نہیں دے سکتے. طوفان کے ایک تھپیڑے نے یہاں لا پھینکا، ایک دوسرا تھپیڑا انہیں کہیں اور لے جائے گا. آپ دیکھتے نہیں ہیں نواز شریف کے چہرے پہ شکست لکھی ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں زرداری کا چہرہ کیسا بجھ گیا، آپ دیکھتے نہیں شہباز شریف کے چہرے پہ کیا ہے، ان کے ماتھوں پہ کیا لکھا ہے. مجھے دانشوروں پہ حیرت ہے، وہ اس کو پڑھ کیوں نہیں سکتے. آنے والا وقت ہی ویسے ثابت کرے گا کس کا تجزیہ درست ہے. لیکن ایک گرتی ہوئی دیوار ہے، بارش اس پہ برستی رہتی ہے، اس کو روکنے کا کوئی بندوبست نہیں. اس دیوار کو گرنا ہے حضور، کوئی چیز انہیں بچا نہیں سکتی. فرمان کیا ہے میں آپ کو بار بار سنا چکا ہوں اور بار بار سنانا چاہیے. جو جیا، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، جو جیا وہ دلیل سے جیا. فرض کیجئے، فرض کر لیجئے تقدیر میں کچھ اور لکھا ہے. مجھے تو اپنے اندازے پہ یقین ہے کہ نہ صرف وہ حکومت بنائے گا اور اس فرسودہ نظام کی بساط لپیٹے گا، بلکہ جب وہ اٹھے گا، نکلے گا تو امام خمینی جیسا اس کا استقبال ہوگا. مجھے تو یقین ہے اس کا. فرض کیجئے میرا اندازہ غلط ہے، فرض کیجئے ہر ایک کو اپنے اللہ کے پاس جانا ہوتا ہے، فرض کیجئے وہ چلا جاتا ہے، فرض کیجئے طبعی طور پر چلا جاتا ہے، کوئی حادثہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، تو وہ اپنی قبر سے دلوں اور دماغوں پر حکومت، اس دیار کے دلوں اور دماغوں پر حکومت کرے گا. بھٹو نے کی، بھٹو تو اس سے آدھے مقبول تھے. یہ کیوں نہیں کرے گا؟ اس سوال کا جواب دیں کہ جی فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں پیچیدگیاں ختم ہو جاتی ہیں نا. جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، جو گرے ہیں وہ کھول لی جاتی ہیں. تقدیر کے فیصلے ہیں، کبھی ہم انہیں پڑھ نہیں سکتے. بہت سے لوگ، خاص طور پر مایوسی کا شکار، خاص طور پر جلد باز لوگ جو چاہتے ہیں دنوں میں مسئلہ حل ہو جائے، دنوں میں نہیں ہو سکتا. دیکھنا چاہیے کرائن کیا ہیں، اور کرائن یہ ہیں کہ آتے آتے یوں ہی دم بھر کو رکی ہوگی بہار، جاتے جاتے یوں ہی پل بھر کو خزاں ٹھہری ہے. حضور، تاریخ میں جب طوفان اٹھتے ہیں تو تنکے ان کی راہ نہیں روکتے. آپ کا بہت بہت شکریہ.